السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گریڈ 1 سے 16 کے وفاقی ملازمین کی جو اپ گریڈیشن کا نوٹیفیکیشن آیا ہے، یہ جو وزیر اعظم نے سمری اپروو کی تھی اس کے بالکل منافی ہے۔ ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ وزیر اعظم نے یہ جو سمری اپروو کی تھی یہ اس کے بالکل منافی ہے، اور جو وزیر اعظم کی ہدایات تھیں ان کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایات دی تھیں کہ یہ جو اس کا پیرا سی پڑھیں یہ، اور اس کا میں آپ کے ساتھ اردو شیئر کر دیتا ہوں۔ اردو میں کہ گریڈ 1 یہ سمری منظور ہوئی تھی، گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین کو ترقی دینے کی منظوری، 1 سے 5 تک 2 گریڈ، 6 سے 16 تک ملازمین کا 1 گریڈ بڑھانے کا۔ ایک تو یہ تھا کہ اس میں 16 بھی ہے، اور ابھی جو 16 کا گریڈ نہیں بڑھایا گیا بلکہ ان کو صرف 1 انکریمنٹ دیا گیا ہے۔ دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ وزیر اعظم نے اپنی رائے دیتے ہوئے کہا کہ کسی محکمے کی اپ گریڈیشن نہ دینے سے حق تلفی ہوگی، کیسز عدالت میں چلیں گے، تمام وفاقی محکموں کے ملازمین کے سورس سٹرکچر ایک جیسے ہوں گے۔ یہ دیکھ لیں، یہ سمری کے اندر بھی واضح لکھا ہوا ہے، یہ والی یہ سی پارٹ دیکھیں کہ جی ایک جیسے سروس سٹرکچر ہوں گے، اور جو کسی بھی محکمے کو اس میں سے نکالا نہ جائے۔ جو پہلے سے والی سمری تھی اس میں جو ڈیفنس پیڈ سویلین تھے ان کو ایکسکلوڈ کیا گیا تھا، لیکن یہ جو اپروو سمری آئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ تمام ملازمین کو یہ اپ گریڈیشن تمام ملازمین کی جائے۔ یہ دیکھیں، یہی اس کی اردو اسی کی ٹرانسلیشن دنیا نیوز نے کی تھی کہ جی تمام ملازمین کو اپ گریڈیشن دی جائے، کسی ایک آدھ کو نہ دینا اس کی حق تلفی ہوگی۔ تو بھائی اب یہ جو اپروو سمری آئی ہے اس کے اندر ڈیفنس پیڈ سویلین کو کیوں نکالا گیا ہے؟ ڈیفنس پیڈ سویلین سب سے زیادہ ہیں، 2.5 لاکھ ہیں، اور ان کو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس بھی وہ لے رہے ہیں۔ جو کرائٹیریا سیٹ کیا گیا تھا کہ جو بھی ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس لے رہے ہیں ان کو یہ اپ گریڈیشن ملے گی، تو ڈیفنس پیڈ سویلین کو یہاں سے اس اپ گریڈیشن سے کیوں نکالا گیا ہے؟ جبکہ ایک ریزن یہ تھی کہ جی ان کا ڈیٹا نہیں پہنچا۔ تو بھائی یہ خبر یہ تھی کہ دیکھیں، وزارت دفاع ماتحت اداروں کے سول ملازمین کو اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ۔ وزارت خزانہ نے دفاعی بجٹ سے تنخواہ لینے والے اداروں کے ملازمین کا ریکارڈ مانگ لیا۔ یہ 23 جنوری تک یہ ریکارڈ مانگا گیا تھا وزارت خزانہ نے۔ یہ پوری آپ پہلے تفصیل پڑھیں، اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیوں ایسا کیا گیا ہے۔ دیکھیں، ہم آپ کی آواز بنتے رہیں گے، جس کے ساتھ زیادتی ہوگی ہم اس کی آواز بلند کریں گے۔ اس لیے اگر ابھی تک چینل پہ نئے ہیں، چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور آپ انشاءاللہ تعالی اپڈیٹ رہیں گے۔ دیکھیں، یہ خبر یہ ہے کہ وزارت خزانہ نے وزارت دفاع اور ماتحت اداروں کے سول ملازمین کی اسکیل اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جیسے ابھی ہو گیا ہے۔ وزارت خزانہ نے وزارت دفاع سے سول اسامیوں پر کام کرنے والا ملازمین کا ریکارڈ مانگ لیا، جو بھی سول پیڈ تھے، جس میں آرمی، نیوی اور ایئر فورس تھی۔ قبل ازیں وزارت خزانہ کی اسکیل اپ گریڈیشن سمری میں وزارت دفاع کے سول ملازمین کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ بالکل ایسے ہی ہے، جو پہلی سمری تھی اس میں ان کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم نے سمری میں ایوان صدر سیکریٹریٹ اور وزیر اعظم سیکریٹریٹ اور وزیر اعظم ہاؤس کے ملازمین کے اسکیل اپ گریڈ کرنے کی منظوری دی تھی، جس پر وزارت خزانہ نے وزیر اعظم کو سمری دوبارہ بھجوانے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں تمام سول ملازمین کے اسکیل اپ کرنے کی درخواست کی جائے گی۔ وزارت خزانہ نے سول ملازمین کے اسکیل اپ گریڈ کرنے کے لیے دفاعی بجٹ سے تنخواہ لینے والے وزارت دفاع کے ماتحت اداروں کے ملازمین کی تعداد، اسامیوں کی تعداد اور دیگر ریکارڈ طلب کیا ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن بھی ہے، بالکل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، اور یہ 23 جنوری تک مانگا تھا۔ جب یہ پورا ریکارڈ دے دیا گیا تو یہ جو دفاعی ملازمین ہیں، جو ڈیفنس پیڈ سویلین ہیں، ان کی اپ گریڈیشن کیوں نہیں کی گئی، جبکہ یہ وزیر اعظم کی یہ جو واضح ہدایات تھیں کہ کسی محکمے کو اس میں سے کسی بھی وفاقی محکمے کی اپ گریڈیشن نہ کرنا حق تلفی ہوگی۔ دوسرا یہ تھا کہ آپ نے کرائٹیریا سیٹ کیا تھا کہ جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس لے رہے ہیں، یہ یاد رکھیں، یہ جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہے یہ کوئی اضافی الاؤنس نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے دیا گیا تھا جو آلریڈی تنخواہ کم لے رہے تھے، سنگل تنخواہ لے رہے تھے۔ سنگل تنخواہ کا یہ مطلب ہے کہ ان کو کوئی بھی ڈبل تنخواہ نہیں مل رہی تھی، جس طرح بہت سارے محکموں میں ڈبل، ٹرپل، 4 ٹائم بھی جو ہے وہ تنخواہ ملتی ہے۔ میں نے ایک
موازنہ پیش کیا تھا کہ جس میں ایک ہی اسکیل کا بندہ ہے، 16 اسکیل کا بندہ ہے، اور ان کی تنخواہ ایک بندے کی تنخواہ 50-60 ہزار بنتی ہے اور دوسرے کی 2.5-3 لاکھ بنتی ہے، تو دونوں کا گریڈ ایک ہی ہے، اسکیل بھی ایک ہی ہے۔ وہ اصل میں فرق کہاں پہ تھا جی؟ مہنگائی الاؤنس، یوٹیلٹی الاؤنس، وہ سارے الاؤنسز ان کو اضافی مل رہے تھے، وہ ڈبل تنخواہ ہوتی ہے۔ یہ جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس لے رہے ہیں، ان کو کوئی ایسی تنخواہ، اضافی تنخواہ نہیں مل رہی۔ جو الاؤنسز ہیں، ہاؤس رینٹ ہے، میڈیکل ہے، کنوینس الاؤنس ہے، ہائرنگ وغیرہ ہے، اس کے علاوہ ان کو کوئی ایڈیشنل پے نہیں مل رہی۔ جن کو کوئی ایڈیشنل پے نہیں مل رہی ان کے لیے یہ تھا کہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دیا گیا تھا، اور ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس لینے والوں کی ہی اپ گریڈیشن کی بات ہو رہی تھی۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو سمری آئی ہے، یہ جو نوٹیفیکیشن آیا ہے، اس میں ان کو تو شامل نہیں کیا گیا جو ڈیفنس پیڈ سویلین ہے، لیکن مزے کی بات ہے کہ جو وزارت خزانہ نے ان کی سمری، جو وزیر اعظم نے سمری منظور کی تھی، اس میں جو ذکر تھا پریزیڈنٹ آفس اور پرائم منسٹر آفس کے جو سیکریٹریٹ کے ملازمین ہیں، ان حالانکہ وہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس نہیں لے رہے، وہ ڈبل تنخواہ بھی لے رہے ہیں، ان کو تو شامل کر لیا گیا اس میں، ان کی اپ گریڈیشن ہو گئی ہے، لیکن اپ گریڈیشن نہیں ہوئی تو ڈیفنس کے سویلین کی نہیں ہوئی، اور جو حالانکہ ڈی آر اے بھی لے رہے ہیں۔ اور یہ جیسے میں دوبارہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو وزیر اعظم کی ہدایات تھی، وزیر اعظم کی ہدایات یہ تھیں کہ کسی بھی محکمے کو اس میں سے نہ نکالا جائے، کیونکہ اس میں کیسز عدالتوں میں جائیں گے۔ لیکن اب یہ جو نوٹیفیکیشن آپ کے سامنے ہے، یہ انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اس میں آپ خود دیکھ لیں کہ اس کے اندر سے جو کرائٹیریا سیٹ کیا گیا ہے، اس میں جو ڈیفنس کے ملازمین ہیں، یہ دفاعی تخمینہ سے ادا، یہ والی بات یہ دیکھیں، دفاعی تخمینہ سے ادا شدہ ملازمین کو چھوڑ کر، اس میں اب ان کو کیوں چھوڑ کر؟ جو ایل ڈی سی یو ڈی سی ہیں، ان کی تو چونکہ پوسٹ اپ گریڈ ہوئی ہے، تو وہ تو چاہے کہیں پہ بھی ہیں، وہ سول پیڈ ملازمین بھی ہیں، ان کو تو بینیفٹ مل گیا، لیکن جو باقی سٹاف ہے، جو ٹیکنیکل سٹاف ہے، جس کی کبھی شروع سے اپ گریڈیشن ہوئی ہی نہیں، آج تک نہیں ہوئی، پھر آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جی اپ گریڈیشن جو ہوگی وہ صوبائی طرز پہ ہوگی، تو بالکل نہیں ہوئی۔ یہ تو باجوہ صاحب نے اس کی ریزرویشن جمع کروا دی ہیں، لیکن میں آپ ملازمین سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں، آپ کو ان کی آواز بننا ہے، اور جو باجوہ صاحب جو بھی اعلان کریں گے اس پہ آپ نے لبیک کہنا ہے، تاکہ آپ کی آواز آگے تک پہنچائی جا سکے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ صوبائی طرز پہ اپ گریڈیشن بھی ہوگی، اور ہماری ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ جو ڈیفنس پیڈ سویلین ہیں، یہ ان کا جو کیس ہے وہ بھی سر فہرست رکھا جائے۔ یہ 2.5 لاکھ بندہ ہے، اور ان کی بیوی بچے ہیں، مہنگائی کی چکی میں یہ بھی آپ کے برابر پس رہے ہیں، سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، تو ان کی بھی آواز بنے جائے۔ اور سب سے بڑھ کے میں یاد کرواتا رہوں گا، جو پینشنر ہیں ہمارے، پینشن میں فوری طور پہ اضافہ کیا جائے۔ آج جو بجٹ دوبارہ پیش کیا گیا ہے، ایک مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے، اس مہنگائی سے طوفان سے اگر بچنا ہے تو ایک ہی حل ہے کہ اس کو کمپنسیٹ کیا جائے، مہنگائی الاؤنس دیا جائے، تنخواہوں میں فوری اضافہ کیا جائے۔ اگر آپ ایگری ہیں تو کمنٹ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی آواز پہنچے گی۔ اللہ حافظ۔